الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، غزوہ بنی مصطلق یہ 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اس غزوے کو جاتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور اس غزوے سے واپس مدینہ آتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب اس غزوہ کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب نے اپنے ساتھیوں کو رات کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ جب پڑاؤ کیا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گر گیا اور اس ہار پہ اونٹ بیٹھ گیا۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا اور پانی بھی دور دور ہے وضو کے لیے، خطرہ ہے کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے آئے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود پہ ہاتھ سے چوب کرائی اور ساتھ فرمایا کہ تو کوئی نہ کوئی ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کی عائشہ پہ ناراض ہونے والوں، میرے محبوب کی عائشہ پہ ناراض نہ ہونا، آج کے بعد پانی نہیں ملتا نہ ملے، آج کے بعد میں نے قانون بنا دیا ہے، پانی نہیں ملتا نہ ملے، آج کے بعد تیمم کر کے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری نماز کو قبول کر لینا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم سب مومنوں کی روحانی ماں ہے۔ کیا ہے؟ روحانی ماں۔ ایک ماں ہماری وہ ہے کہ باپ نے بتلایا بیٹا تیری یہ ماں ہے، بھائی نے کہا کہ تیری ماں ہے۔ امی عائشہ ہماری وہ ماں ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، اللہ کے قرآن نے کہا ایمان والو عائشہ تم سب کی ماں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے اللہ کے محبوب کی بیوی ہیں، باقی سب اللہ کے محبوب کی بیوی ہیں، یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کی کنواری بیوی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو 2210 اللہ کے محبوب کی حدیثیں فراہم کی ہیں۔
2210 اللہ کے محبوب کے فرمان اس امت کو فراہم کیے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آدمیوں میں سے تو بہت زیادہ کامل انسان گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے کامل انسان مردوں میں سے، لیکن عورتوں میں سے 2 کامل عورتیں اللہ والی یہ گزری ہیں، ایک آسیہ زوجہ فرعون اور ایک مریم بنت عمران۔ یہ 2 عورتیں بڑی کاملہ عورتیں گزری ہیں، اللہ والی بہت ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ صدیقہ کا مقام سب عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کھانے کو سب کھانوں پہ مقام حاصل ہے۔ یہ سرید کھانا اس دور کے اندر نہ بڑا اعلیٰ، جیسے کڑائی گوشت ہم کہتے ہیں، یہ گوشت کے شوربے میں روٹی کو بھگو کے اس وقت بنایا جاتا تھا سرید کھانا، یہ بڑا اعلیٰ اور مشہور و معروف کھانا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تو گدڑی رضائی سی رہی ہیں سوئی کے ساتھ چراغ کی روشنی میں، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم شدہ سوئی تلاش کر رہی ہیں، سوئی نہیں مل رہی، تو اللہ کے محبوب مسکرائے، اندھیرے میں مسکرائے تو اللہ کے محبوب کے دانتوں سے روشنی فراہم ہوئی، روشنی نکلی، اتنی روشنی نکلی کہ پورا حجرہ وہ روشن ہو گیا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گم شدہ سوئی اس روشنی میں تلاش کر لی۔ اللہ کے نبی کا کیا ہے معجزہ ہے۔ میں بار بار بتلاتا ہوں کہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور میں روٹیاں پکا رہی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ پھر عائشہ میں بھی ایک روٹی پکاؤں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کا پیڑا بنا کے اللہ کے محبوب کو پکڑایا، اللہ کے محبوب نے اس آٹے کے پیڑے کی روٹی بنا کے امی عائشہ کو پکڑائی، امی عائشہ نے وہ روٹی تنور میں لگا دی، تو اللہ کے محبوب مغرب کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ جتنی بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں والی روٹیاں تھیں وہ سب پک کے باہر آ گئیں، اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں والی روٹی تھی اس کا پانی بھی خشک نہیں ہوا، اس کا پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، روٹی اللہ کے محبوب کے وجود کے ساتھ لگے آگ اثر نہیں کرتی۔ پھر میرے نبی کے صحابی جو مدینے میں میرے نبی کے ساتھ اکٹھے ہے کہ نا، مکے میں میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے صحابی اکٹھے، سفر میں حضر میں اکٹھے، میرے نبی کے جو صحابی میرے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، میرے نبی کے جو صحابی میرے نبی کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کے ساتھ مل کے کھانے کھا رہے ہیں، میرے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے میرے نبی کے چہرے کی زیارتیں کر رہے ہیں، تو ان میرے نبی کے صحابیوں پہ جہنم کی آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ یہ بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے ایک سیکنڈ بھی میں اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ لیا اس خوش نصیب پہ جہنم حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو غزوہ بنی مصطلق سے واپس آتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا کہ مدینے کے قریب جب یہ قافلہ اللہ کے محبوب کے صحابیوں کو پہنچا تو رات کو پڑاؤ کا حکم ہوا، تو رات کے آخری حصے میں ہی اعلان کر دیا کہ اپنی اپنی تیاری کرو، قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے حوضہ بھی اٹھا اوپر اس سے نکل کے قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی امی عائشہ کا ہار جو تھا وہ ٹوٹ گیا یا گم ہو گیا وہاں سے، تو امی عائشہ اس ہار کو تلاش کرنے لگ گئیں، تو تلاش کرتے کرتے کچھ دیر لگ گئی تو قافلہ جو تھا وہ روانہ ہو گیا، قافلہ کیا ہو گیا؟ روانہ ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے جی، بڑے غزوہ بنو مصطلق کو جاتے ہوئے جو واقعہ پیش آیا، ہار امی عائشہ کہاں گر گیا؟ اونٹ کے نیچے، اونٹ کو اٹھایا تو ہار مل گیا۔ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں،
اور اللہ کے نبی بھی صحابی بھی موجود ہیں، ہار کا کوئی پتہ نہیں، کہتے ہیں نبی کو ہر شے کا پتہ ہے، نہیں پتہ نبی کو ہار کا، صحابہ کرام کو اونٹ اٹھایا، اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا، کہتے ہیں کہ نبی کو ہر شے کا پتہ ہے، نبی موجود ہے، اونٹ کے نیچے ہار ہے، صحابہ تلاش کر رہے ہیں، صحابہ سے بڑا وہ ولی ہے؟ ہاں جی، دنیا کے کروڑوں ولی بھی اکٹھے کر لو، اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا صحابی اتنا بڑا ولی ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ میری بیوی اونٹ کے عہدے میں نہیں ہے، بتائیے یہ پتہ ہے آج کے لیے کہیں ہوئی ہے، وہ تو وہی ہے، تو اگر میں نے قافلے کو روانہ کر دیا تو مدینے کے منافق بہتان باندھیں گے میری بیوی پہ، اور مہینہ مجھ کو میرے صحابیوں پریشان ہونا پڑے گا، تو اللہ کے نبی کبھی بھی قافلے کو روانہ ہونے کا حکم نہ دیتے، اس لیے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ تو میرے بھائیو عقیدہ بناؤ کہ ذرے ذرے کا پتہ رکھنے والا کون ہے، ذرے ذرے کی خبریں رکھنے والا کون ہے؟ جب تک اللہ پاک اپنے نبی ولی کو غیب کی بات نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا میرے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امی عائشہ جب فارغ ہو کے وہاں آئی جہاں قافلہ چلا گیا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے نہیں دوڑی، بلکہ وہیں چادر جو تھی پاس وہ اوپر لے کے لیٹ گئی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ جب میں عہدے میں مجھ کو موجود نہیں پائیں گے تو مجھ کو یہیں لینے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق پیچھے پیچھے رہتا تھا قافلے کو گری پڑی چیزیں جو ہوں وہ اٹھا لے، اس کی یہ ڈیوٹی تھی۔ تو یہ بھی آ گیا، صبح ہوئی ہے، آ گیا وہاں اللہ کے نبی کے صحابی اونٹ لے کے، تو دیکھا کوئی چادر لے کے لیٹا ہوا ہے، تو جب قریب آئے دیکھا، امی عائشہ کو انہوں نے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے امی عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ جب قریب آئے دیکھا امی عائشہ ہے، بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا تو امی عائشہ بیدار ہو گئی نیند سے، تو اس نے اللہ کے نبی کے صحابی نے اونٹ بٹھایا، امی عائشہ با پردہ ہو اس اونٹ پہ بیٹھ گئی، اس صحابی نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور چل دیے، روانہ ہو گئی۔ نہ امی عائشہ نے اس سے کوئی بات کی، نہیں صحابی رسول نے تو امی عائشہ سے بات کی۔ دوپہر کے وقت جہاں قافلہ ٹھہرا رہی یہ بھی قافلے سے مل گئے جا کے، تو مدینہ کے جو منافق تھے خصوصاً عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن عصمت داغدار ہے، بہتان لگا دی انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو اللہ پاک ان آیات کے اندر یہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں، توجہ کرنا، ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو لوگ آئے ہیں ساتھ افک کی، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، من گھڑت بات، اپنے کول میں گل بنا لی، یعنی جو جھوٹ لائے ہیں یا جھوٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو مطلب کیا، جنہوں نے جھوٹا بہتان باندھا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن لوگوں نے، اسوۃ منکم، یہ تم میں سے ایک جماعت ہے، یہ تم میں سے کیا ہے، ایک جماعت ہے، گروہ ہے، یہ بہتان برپا کرنے والے۔ ہاں جی، مدینے کے منافق اور عبداللہ بن یہ تو تھے ہی بہتان برپا کرنے والے، ان میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے اس بہتان کے اندر، کچھ مسلمان بھی، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے شاعر تھے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے بہتان میں، اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ زاد بھائی ہے، یہ بھی اس بہتان میں شامل ہو گئے، اور ہمنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی تھی زینب بنت جہش، یہ ان کی بہن ہے ہمنا، یہ بھی اس بہتان میں شامل، یہ تین، ایک اور دو مرد بھی اس بہتان میں شامل ہو گئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، کہ اس طوفان کو تم برا خیال نہ کرو اپنے لیے، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، اللہ تمہارے لیے کیا ہے، یہ طوفان برپا کر رہے ہیں یہ منافق اور یہ کچھ مسلمان بیچ مل کے، یہ خطاب کس کو، اللہ کے رسول کو، ابوبکر صدیق کو اور امی عائشہ کو، اور وہ صفوان جو صحابی رسول پہ الزام لگایا گیا، ان حضرات کو خطاب ہے کہ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا محسوس نہ کرو، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ کس لیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے،
عائشہ کی شان میں اللہ نے 18 آیتیں اتاری ہیں، 18 آیتیں اٹھار کے اس بہتان کو اللہ نے صاف کیا ہے۔ اب جب تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی جی ایمان والوں کے دلوں میں یہ رہے گی، اس وقت تک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا اعلان بھی ہوتا رہے گا۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کے حق میں، نبی کی بیوی کے حق میں کیا اترا ہے؟ قرآن۔ ہاں، اور امی عائشہ کی برات سے وہ صفوان صاحب وہ بھی بری ہو گیا بہتان سے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، واسطے ہر ایک آدمی ان میں سے جو کمایا اس نے گناہ، یعنی اس بہتان میں جس نے بھی جتنا حصہ لیا ہے نا اس پہ اتنا ہی وبال پڑے گا، اتنا ہی گناہ ہے اس پہ جتنا حصہ لیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ یہ خبر سن کے ہنستے تھے، اور کچھ ایسے تھے اس خبر کو آگے پھیلاتے تھے، کچھ ایسے تھے جب ان کے بعد یہ خبر بیان ہوتی تھی وہ خاموش ہوتے آگے تھے، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے تھے جی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ واسطے ہر آدمی کی ان میں سے جس نے جو کمایا ہے گناہ، وہ اتنا گناہ کا وبال اس پہ پڑے گا۔ اور والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص کہ جس نے زیادہ حصہ لیا ہے اس میں بہت بڑا، اس طوفان میں اس شخص نے بہت زیادہ حصہ لیا۔ عبداللہ بن ابی تھا رئیس المنافقین، اس نے بہت چرچا، بڑا حصہ اس نے طوفان برپا کیا جی، مجلسوں میں، گھروں کے اندر جی جا کے اس نے اس بات کو مشہور کیا۔ وہ شخص کہ جس نے حصہ لیا ہے اس میں بہت بڑا، منہم ان میں سے منافقوں میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب کہ سنا تم نے اس بہتان کو، طوفان کو۔ اللہ پاک فرما رہے ایمان والوں سے، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، منافقوں سے نہیں ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، ایمان والو کیوں نہ جب کہ تم نے سنا تھا اس طوفان کو، ظن المؤمنون والمؤمنات، جی گمان کرتے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، بانفسہم خیرا، اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا خیال کرتے۔ جب یہ طوفان تم نے سنا تھا نا جی، تو پھر مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں کیا کرتے؟ اچھا گمان کرتے کہ نہیں ہے اللہ کے رسول کی بیوی ایسے نہیں ہو سکتی، ابو بکر صدیق کی بیٹی ایسے نہیں ہو سکتی، اور وہ صفوان جو صحابی ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم جو طوفان کی زد میں آئے ہو جی، تو تم کو زد میں نہیں آنا چاہیے تھا، طوفان میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جب یہ تم نے بات سنی تھی مومن مردوں مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں کیا خیال کرتے؟ اچھا خیال کرتے۔ وقالوا ھذا افک، یہ بھی کہتے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس جھوٹ سے بڑا کوئی جھوٹ اور ہے ہی، یہ کہتے تو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ اللہ میری پاک دامنی کا اعلان کرے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ میری شان میں، میری برات میں قرآن نازل فرمائے گا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا عائشہ کی برات کے بارے میں۔ اللہ حضرت صفوان سے جب پوچھا گیا اس بات کے متعلق، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی کسی عورت کے منہ سے کپڑا نہیں اٹھایا، تو اب یہ میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کا صحابی تھا، یہ پاک دامن صحابی تھا، اور یہ کسی جہاد میں پھر شہید ہوا ہے۔ یہ اللہ کو فرمایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس پہ 4 گواہ؟ یہ جو طوفان برپا کیا ہے اس پہ اینی 4 گواہ لاتے نا، تاکہ حد جاری ہوتی۔ کیوں نہ لائے تھے؟ افواہ تو پھیلائی، بہتان تو مانتا ہے، اس وقوعے پہ 4 اینی گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب کہ نہیں لائے یہ گواہ نہیں لا سکے، ایک بھی نہیں لا سکے۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، اللہ کے ہاں جب گواہ نہیں لا سکتے یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، ایمان والوں کہا جا رہا تھا تو اس طوفان کی زد میں آئے کہ اگر اللہ کا فضل تم پہ، اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں نہ ہوتی
دنیا میں اللہ تم کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور ایمان کی وجہ سے آخرت میں اللہ تمہارے گناہ معاف نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، البتہ پہنچتا تم کو اس چیز میں کہ جس چیز میں تم نے چرچا کیا ہے بہت بڑا عذاب۔ اس کو تم نے چرچا کیا ہے نا، اس طوفان کو مشہور کر کے گھر گھر پھیلایا ہے، ہر مجلس میں پھیلایا ہے، تو اس طوفان کے مشہور کرنے کی وجہ سے تم ایک بہت بڑے عذاب کی صد میں آ جاتے، لیکن اللہ پاک نے تم پہ فضل کیا اور اس کو اپنی رحمت کی کہ اللہ پاک نے تم کو دنیا میں اس گناہ کی سے توبہ کرنے کی توفیق دے دی اور آخرت میں ایمان کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جبکہ نقل کر رہی تھی اس طوفان کو تمہاری زبانیں، ایک دوسرے سن کے پھیلا رہی تھی، تمہاری زبانیں ایک دوسرے نقل کر کے اس طوفان کو پھیلا رہی تھیں۔ وتقولون بافواہکم، اور کہہ رہے تھے تم اپنے منہوں کے ساتھ ما لیس، وہ چیز لیس لکم بہ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وتحسبونہ ہینا، اور خیال کرتے تھے تم اس بات کو بڑی ہلکی بات، یہ معمولی بات ہے۔ وہو عند اللہ، اور لیکن یہ بات ہلکی نہیں تھی، اللہ کیا تھی یہ بہت بڑی گناہ والی بات تھی، کیونکہ ایک تو بہتان، ایک نبی کی بیوی کا بہتان، یہ بہت بڑی بات تھی اللہ پاک کے ہاں۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہ جب کہ سنا تم نے اس طوفان کو سنا، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہتے تم کہ یہ نہیں ہے واسطے ہمارے یہ لائے کہ کلام کرے ہم ساتھ اس کے۔ جب تم نے اس طوفان کو تم کہتے کہ ہم امی عائشہ کے بارے میں یہ ذرہ برابر بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے، تم یہ کہتے، تو یہ بھی کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ جو کہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلی، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ کہ نہ لوٹو تم اس کی مثل کبھی بھی، آئندہ اب تو بہتان یہ باندھ دیا، آئندہ ایسا بہتان نہ باندھنا، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم پکے مومن ہو۔ ویبین اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کیا ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے طوفان برپا کیا اور کون اس میں طوفان میں شامل نہیں ہوئے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ورنہ بھائیو اللہ ہر شے کو جانتا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ جو اس طوفان میں، جنہوں نے اس طوفان کو برپا کیا اور جنہوں نے طوفان برپا نہیں کی، اس میں طوفان میں نہیں آئی، ان کو بھی جانتا ہے۔ جی مطلب یہاں یہ ہے، لیکن اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، بیک وقت جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، بال بال کو جانتا ہے، پتے پتے کو جانتا ہے، بلکہ فرمایا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر شے کو کیا گن کے رکھا ہوا ہے، ہر شے کو، یعنی جو ہو گیا، جو مخلوق مر گئی وہ اس کو بھی اللہ پاک نے گنا ہوا، جو مخلوق ہے اس کو بھی، جو آئے گی، اللہ پاک نے ہر شے کو گن کے رکھا ہے کہ ستارے کتنے ہیں جی، اور انسان کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، پتے کتنے ہیں، یعنی کتنے درخت ہو گئے، کتنے ہیں، کتنے آئیں گے، ذرات کتنے ہیں، ذرے ذرے کو اللہ پاک نے گن کے رکھا ہوا، ایسے اللہ پاک جاننے والے ہیں۔ اور حکیم ہے اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یہاں حکمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ کی برات میں کیا حکمت ہے۔ اللہ پاک نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو قرآن بیان فرمایا ہے نا جی، تو اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ پاک کو پتہ ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ کہ پھیلائیں بے حیائی کو ان لوگوں میں جو ایمان لائے، جی جھوٹی افواہیں زنا کی پھیلائیں جی، جو یہ پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں، تو واسطے ان کے کیا ہے، عذاب ہے دردناک، دنیا میں ان پہ حد جاری کی جائے گی جی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور لوگوں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوا اس وقت اللہ کے نبی بھی تھے نا، تو کس کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو، وہی تھے نا جو بعد میں آئے ہیں۔ اولین قرآن کے مخاطب نبی کے صحابہ تھے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، میرے محبوب تم اور تیرے صحابی نہیں جانتے، اللہ جانتا، اللہ دلوں کو جانتا ہے، اور جو دلوں کے اندر ہے اللہ اس کو بھی جاننا، تم دلوں کو جانتے ہو نہ جو دلوں کے اندر ہے تم اس کو بھی نہیں جانتے۔
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ، اس کی رحمت، یعنی اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم کو اللہ پاک نے استغفار توبہ کی توفیق دے دی، اور پھر تم پہ حد بھی جاری ہوئی ہے۔ جو مسلمان صد میں آئے تھے نا، ان پہ حد جاری ہوئی ہے، باقاعدہ حد بھی جاری ہوئی، جس حد کی وجہ سے تم اس گناہ کے جرم سے کیا ہو گئے، سزا سے پاک ہو گئے، بری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جو منافق تھے ان کو نہ توبہ کی توفیق ملی ہے، نہ ان پہ حد جاری ہوئی ہے، ان کا معاملہ اللہ پاک کے پہ چھوڑ دیا گیا، اللہ کے سپرد کر دیا، ان کو اللہ خود ہی ان سے نپٹے گا۔ باقی وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ اللہ پاک نے توبہ کی توفیق اس لیے دی ہے اور حد اس لیے جاری ہوئی ہے کہ ان اللہ رؤوف، بے شک اللہ کیا ہے، شفقت کرنے والے ہیں ایمان والوں پہ، اور کیا ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں بھی اللہ پاک ایمان والوں پہ رحم فرماتا ہے، اور دن قیامت کے بھی اللہ پاک ایمان والوں پہ رحم فرمائے گا۔ بہت زیادہ منافقوں، مشرکوں، کافروں پہ دن قیامت کے رحم نہیں ہوگا، اللہ پاک ایمان والوں پہ رحم فرمائیں گے۔ اور کئی ایسے مومن بھی ہوں گے گناہ گار، اللہ پاک بغیر حساب کے ان کو تکالا دیں گے۔ کون پوچھ سکتا ہے اللہ پاک کو؟ اللہ پاک جو مرضی کرے بھی، اللہ پاک نے کسی کو پوچھ کے بخشنا ہے، یا کسی سے اجازت لینی ہے، یا کسی سے مشورہ لینا ہے۔ اسی لیے میں تم کو بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن کو دل سے قبول کر لو، محبت سے، ہو سکتا ہے اللہ خوش ہو کے بغیر حساب کے ہم کو بھی تکالا دے، ہم کو بھی اللہ جنت نصیب کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، کیوں نہیں، اللہ مرضیوں والا ہے، جو چاہے کرے، جس کو چاہے بخش دے، کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، بغیر حساب کے بخش دے، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ انشاءاللہ امید ہے، اگر ہم جڑے رہے، اس طرح کلاس مضبوط ہوتی رہی، چلتی رہی، بڑھتی رہی، تو سب حضرات اس کو قبول کرتے رہے، دل سے ان سے خیر خواہ رہے، اللہ قرآن کی کلاس کے، قرآن کے سمجھتے رہے، عمل کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ بول پائے گا، میرا بھی آپ کا بھی۔ انشاءاللہ موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک اس کا دنیا میں رزلٹ نہیں دیکھ لو گے، انشاءاللہ دیکھو گے انشاءاللہ میرا اللہ دکھائے گا، اولاد کی شکل میں، عزت کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، پیسے مکان کی کسی شکل میں بھی انشاءاللہ۔ کچھ حضرات کہہ رہے ہیں مجھے رزلٹ آ رہا ہے، قاری صاحب ہم پہلے یہ تھے اب لاکھوں روپے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے میرے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے، اب کہتا ہے کہ 3-4 لاکھ روپیہ دھار لے رہا میں نے یہ 3 سال میں۔ یہ کوئی معمولی کتاب ہے جس کو ہم سمجھ لیا ہے، یہ کوئی کتاب ہے، وہ یہ کہاں سے آئی ہے، عرش سے آئی ہے، یہ اللہ نے بھیجا، یہ اللہ کا کلام ہے، سچا سچا، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں شک ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کی بات میں شک ہو سکتا ہے، حدیث جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی گڑبڑ کی ہو، ہوئی ہے گڑبڑ، کئی ضعیف حدیثیں، کمزور حدیثیں، کئی کچھ ہیں، راوی الٹ پلٹ ہوئے ہیں، لیکن جو قرآن ہے یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کرنے سے آدمی مارا جاتا ہے۔ تو اس کو قبول کر لو میرے بھائیو، دل سے قبول کر لو اس کو، انشاءاللہ دنیا بھی اللہ پاک آپ کی بہتر کر دے گا اور آخر بھی بہتر کر دے گا۔ اللہ کرے کلاس ہماری اسی طرح مضبوط رہے، بلکہ اور بڑھتی جائے، اور بڑھتی، کیونکہ بڑھنی چاہیے کہ نا، یہ کامیاب ہونی چاہیے کہ نا۔ اس کا طریقہ یہی کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، کہ ہم نے تو اس کا ناغہ کرنا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے، سردی ہو گرمی ہو، وہ کتنا ہی بڑا کام پڑ جائے، ہم نے کلاس کا ناغہ نہیں کرتے، باقی اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، کھینچ اس کلاس میں لانا ہے، تاکہ اللہ کا گھر قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے بھر جائے۔ اگر اللہ قرآن اسٹوڈنٹوں سے بھر گیا تو انشاءاللہ ہمارے گھر اللہ اپنی رحمت سے بھر دے گا، برکتوں سے بھر دے گا، عزتوں سے بھر دے گا، مالا مال کر دے گا انشاءاللہ اللہ دنیا میں۔ اللہ اکبر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف، بے شک اللہ کیا شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے ساتھ افک کے، عصبۃ، یہ تم میں سے کیا ہے، ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شر، نہ گمان کرو اس کو برا اپنے لیے، بل ہوا خیر، بلکہ وہ کیا ہے، بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، واسطے ہر ایک آدمی کے ان میں سے وہ جو کمایا اس نے، من الاثم، گناہ سے، والذی تولی، جس نے
حصہ لیا ہے بہت بڑا اس گناہ میں، منہم ان میں سے، لہو عذاب اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، لولا اذ سمعتموہ جی کیوں نہ جب کہ سنا تم نے اس طوفان کو، ظن المؤمن گمان کرتے ایمان والے ایمان والے، اور بانفسہم اپنے نفس کے بارے میں خیرا اچھا، وقالوا ھذا اور کہتے ھذا افک مبین یہ بہت بڑا گناہ ہے، لولا جاؤ کیوں نہ لائے وہ علیہ اس وقوع پہ باربعۃ شہداء 4 گواہ، فاذ لم یلبث جب نہ لائے وہ گواہ، فاولئک یہ لوگ اللہ کے ہاں کیا ہیں جھوٹے ہیں، ولولا فضل اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ اس کی رحمت دنیا میں آخرت میں، البتہ چھوتا تم کو اس چیز میں کہ جو جس چیز میں تم نے چرچا کیا ہے، یعنی اس طوفان کو جو تم نے مشہور کر کر گھر پہنچایا ہے نا، تو اس کی وجہ سے تم کو عذاب عظیم بہت بڑا عذاب پہنچتا، اس تلقونہ جب کہ تمہاری زبانیں اس کو بہتان کو یعنی طوفان کو نقل کر رہی تھی ایک دوسرے سے، بِأَلْسِنَتِکُم اپنی زبانوں کے ساتھ نقل کر رہے تم اس بہتان کو اپنی زبانوں کے ساتھ، بتقول کہہ رہے تھے تم بِأَفْوَاهِکُم اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس وہ چیز کہ نہیں تھا واسطہ تمہارے اس کا کو علم، بتحسبونہ اور خیال کرتے تم اس طوفان کو ہینہ ہلکی بات، وہو عند اللہ اور یہ طوفان جو ہے یہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی گناہ والی بات تھی، ولولا اس سمیت وہ جب کہ اور کیوں نہ اور اگر ولولا اور کیوں نہ جب کہ سنا تم نے اس کو طوفان کو، کل تم کہا تم نے ما یکون نہیں ہے جائز واسطے ہمارے ان نتکلم بہ کلام کرے ہم ساتھ اس کے، سبحانک ھذا پاک ہے اللہ تو، ھذا یہ بہتان ہے عظیم بہت بڑا، یعظکم اللہ نصیحت کرتا تم کو اللہ ان تعولوا یہ کہ نہ لوٹو تم اس مثل واسطے اس کی مثل کے، یعنی آئندہ ایسی کوئی طوفان والی بات نہ کرنا ابدا کبھی بھی، ان کنتم مومن اگر تو پکے مومن ہیں تو مومن ہو گئی کہ اللہ تم بیان کرتا اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، واللہ علیم اللہ جاننے والا حکمت والا، ان الذین بے شک جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں تشہیر الفاحشہ کے بے حیائی کو پھیلائیں ان لوگوں میں آمن جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں والآخرت میں، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، انتم لا تعلمون تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اس کی رحمت، وان اللہ بے شک اللہ رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، جزاکم اللہ بھائی۔ اشکال پیدا ہو رہا ہے میں کیسی بھی